आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सोचा तो ये था कि मेरा मौजू बड़ा डिफरेंट है, मगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने अभी की है। मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ, इसको रिलीज़ करने से बहुत पहले, तकरीबन 6 घंटे। तो उससे हम शुरू करते हैं। पहले तो जो अहम तरीन बातें वो बता दूँ कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर फ़ौरन रिज़ाइन कर दें, वरना हमें घर भेजना आता है, वरना हम इंतज़ाम करेंगे कि उन्हें घर कैसे भेजना है। कहते हैं कि जब एक पार्टी को एम्पायर कबूल ही नहीं है तो एम्पायर को तो खुद रिज़ाइन करके चला जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार हैं, मगर उसकी शर्त यह है कि पहले वो इलेक्शन का ऐलान करें और गुफ्तगू होगी सिर्फ इलेक्शन के शेड्यूल के साथ। इलेक्शन कमिश्नर, नया इलेक्शन कमीशन तरतीब पाए और जो इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो सवाल उनसे किया गया था कि क्या शहबाज शरीफ के साथ आप बैठेंगे, इमरान खान साहब बैठेंगे? तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि खान साहब मर जाएंगे, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। अपनी किसी टीम को नामजद करेंगे, हुकूमत अगर धोखे में आ गई तो। खान साहब नहीं बैठेंगे शहबाज शरीफ के साथ, वो चोर डाकुओं के साथ बैठ ही नहीं सकते। मतलब वो कोई गोगी थोड़ी है, वो शहबाज शरीफ है। फिर उनसे किसी ने सवाल पूछा कि वो फॉरेन फंडिंग केस, तो उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग की नहीं है, बेसिकली ये प्रोवेटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग का केस है, इसे दुरुस्त कर लें। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो आज ट्वीट किया है उसे भी रीट्वीट करें, उसमें करेक्शन करके, कि दूसरी पार्टियों का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका भी साथ में फैसला सुनाएं। फिर उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 5 लोग हमारे राब्ते में हैं, मतलब उन्हें हम लोटा बना लेंगे, जिन लोटों के खिलाफ ये मुकदमा लेकर अदालत में गए थे। और शहबाज के साथ साथ उनका कहना है ये हमजा भी इस्तीफ़ा दे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मरियम ने भी, अहमद खान ने भी, कि इलेक्शन हम हार गए हैं और 22 तारीख को हमारी वैसी हुकूमत बन जाएगी। जब 22 को हुकूमत बन जाएगी तो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ का पंजाब में दाखिला ममनू होगा। जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे 5 मिनट पहले डॉलर 5 रुपये 80 पैसे और बढ़ चुका था। कल 5 रुपये समथिंग बढ़ा था। तो इंटर बैंक में डॉलर 222 का था और जो मार्केट में है वो आप खुद मालूम कर लें, 10 रुपये सीधे सीधे बढ़ा लें। जो आपको टीवी में बताया जाता है वो गलत होता है। और अवेलेबिलिटी कितनी है वो भी पूछ लें। मेरे एक जानने वाले ने कल $5000 का मुझे बताया, उन्होंने लिए नहीं है, कहा है, तो उन्होंने कहा था कल, आज या कल में पहुंचेंगे। बहुत बासर लोग हैं, ख्याल रखिएगा, आपको नहीं मिलेंगे वो। स्टॉक मार्केट भी और गिर गई, कल भी गिरी थी, आज फिर गिर गई। तो इस बयान के बाद अब डॉलर और कितना नीचे जाएगा और फिर 22 को जो मला खड़ा होगा सब कुछ वही होगा जो ये करते रहे हैं पीटीआई वाले, पंजाब में भी और मरकज में भी सब कुछ वैसे ही होगा, अभी देखते जाइएगा। और खान साहब तो आपने सुना होगा एक नैरेटिव कि कौम बनने जा रही है, मैं कौम बनाऊंगा, आज़ादी, खुद मुख्तारी। और फिर साथ में अमेरिका हमारे मामले में मुदाखलत बंद करे। दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि सदर अलवी डॉक्टर्स की यहाँ कन्वेंशन में तले डाल रहे थे कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात में सेटबैक हुआ है उसे रीबिल्ड करने के लिए काम करें। और उसी कन्वेंशन में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का एक बंदा कह रहा था, डायरेक्टर आया था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान से जो बयानात आ रहे हैं हमारे हवाले से, हमें उस पर शदीद तशवीश है और इस्तराब पाया जाता है हमारे यहाँ कि हम सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और हम पे इल्ज़ामात किस तरह के लगाए जा रहे हैं। और खान साहब कह रहे हैं कि शऊर का जिन बाहर आ चुका है, लोगों को समझ आ चुकी है। तो जो फवाद चौधरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है
اور ملک کا وزیر اعظم کتنا بے بس نظر آتا. یہ ساری آنیاں جانیاں، یہ ساری گفتگو، یہ ساری دھمکیاں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے پہلے بتا دیا تھا جس دن الیکشن یہ جیتے تھے، رائٹ اوے جو میں نے ویڈیو کیا تھا کہ خان صاحب سب سے پہلا مطالبہ الیکشن کمشنر کا لے کر آئیں گے. جبکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن تو فیئر الیکشن کرائیں، اب تو خان صاحب ان سے سوری بھی کریں گے. مگر جاننے والوں کو پتہ تھا کہ خان صاحب نہیں، بڑے بڑے الزامات لگا کر اسے فارغ کرنے کی بات کریں گے. اور یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک نئے آرمی چیف کا اعلان نہیں ہو جاتا. یہی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ کھیل ہو کیا رہا ہے. اب یہ سارا کھیل نئے آرمی چیف کی پوسٹنگ تک کا ہے. جب تک یہ سینیریو کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک یہی دھمکیاں، یہی گفتگو، یہی کیاس. اور ڈالر اگر یہ حالات رہے تو اسی مہینے میں اینڈ تک 300. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرم حکومت صرف 90 دن کے لیے بنے گی، ایک دن اوپر ہمیں برداشت نہیں ہے، کیونکہ معیشت چلانا انٹرم حکومت کا کام نہیں ہے. یہ آنے والی نئی حکومت جو بھی منتخب ہو کر آئے گی. اس سے بھی دلچسپ جو گفتگو ہے نا، میں پہلے کہہ چکا نا، خوابوں کے سوداگر ہیں وہ خان صاحب. رومانس بیچتے ہیں کہ غلاموں کو آزادی بہت اچھی لگتی ہے، خود مختاری بہت، مطلب خواب ایک غلام کا خواب کیا ہو سکتا ہے. مگر خان صاحب غلامی کی زنجیریں توڑیں گے، قوم کو نیشن بنائیں گے. انہوں نے قوم کو قوم بنانے کے لیے اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے پہلا معاہدہ جو ہے وہ IMF سے کیا. یہ پہلی اسٹیپ تھی خان صاحب کی. خیر، جو اس سے بھی دلچسپ باتیں ہیں نا وہ اسد عمر نے کی ہیں. وہ ARY پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ فرما رہے تھے کہ بس ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اقتدار لیا اور اقتدار لینے کے لیے ہم نے سب کو الیکٹیبلز یہ وہ سب بھرے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گورننس بھی کرنی ہوتی ہے. لائیو دیکھا ہے میں نے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گورننس بھی کرنی ہوتی ہے. مگر معیشت آنے والی حکومت نے ان کے بعد کی ختم کی. 3.5 سال انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گورننس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اب وہ ٹکٹ بھی جو ہے نا دیکھ بھال کے دیں گے. تو میری پھر ہنسی نکل گئی کہ پارٹی میں دیں گے، اپنے لوگوں کو دیں گے. یہ 20 سیٹیں جیت کے قرآن پڑا ہوا ہے نا کہ جناب وہ تو تاریخ رقم کر دی انہوں نے. تو اب ریٹ بڑھے گا اصل میں. وہ کیسے کہ ورکر کو دیں گے. اسی بائی الیکشن میں بکھر سے ایک نیازی کو ٹکٹ دیا جو مسلم لیگ نون کا تھا. تو اب خان صاحب سے، اسد عمر سے پوچھیں کہ یہ تو ابھی کل کی بات ہے نا، یہ سبق سیکھا آپ نے. پھر پرویز الہی کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں گے جو ڈاکو تھا. چلو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. کشمیر میں پہلے ایک نیازی کو بنایا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ مسلم لیگ کا تھا، وہ بھی وزیر اعظم بنایا. پھر جب وہ ٹوٹنے لگا کیونکہ وہ تو فطرتاً تو کہیں اور کا آدمی تھا، تو جس کے لیے خبر پہلے سے موجود تھی کہ 1 ارب روپے سیف اللہ نیازی اور وہ کون سا 2-3 لوگ مل کے کھانے کے چکر میں تھے، اسی تنویر کو وہ سینچوریم شاپنگ والے کو پھر وزیر اعظم بنایا وہاں کا. اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا پارٹی سے. اور وہ بیرسٹر سلطان جس نے پیپلز پارٹی چھوڑی، جس نے PTI کشمیر میں آرگنائز کی، اسے آخری لمحے میں دھوکہ دیا انہوں نے. جائیں اس سے کہنے میں پوچھ لیں، 10 لوگ جائیں اس کے ہاتھ میں قرآن رکھیں اور پھر پوچھیں وہ کس طرح زار و قطار ہوتا ہے چھپ چھپ کے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتا. یہ اس کے انتہائی قریبی دوستوں نے مجھے بتایا جب یہ سارا کھیل ہو رہا تھا اور یہ نیازی کو بنا رہے تھے وزیر اعظم. وہ اس کے بعد اسے صدر بنا کے جان چھڑا لی. صدر کیا نامینل سا ہوتا ہے، جیسے الوی اسٹوج آئین توڑنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ. اچھا پھر مزے کی بات سنیں، سینٹ کے الیکشن بھی ابھی 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے ہی ہوئے تھے نا. سندھ سے جس کو سیٹ دی وہ کھربوں پتی فرنٹ مین تھا فریال کا، ادی کا. جسے بلوچستان سے سیٹ دی وہ کسی اور پارٹی کا تھا، اس سے بھی اربوں روپے کھائے. اور جو اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑی وہ سب کے سامنے. یہ سب 3 سال کے بعد ہوا تھا، جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بعد میں سمجھ میں آئی.
फिर जो KPK में टिकट दिए सिगरेट के डीलर्स को, फैक्ट्री वालों को, वो सबसे कहानियां सुन लें, मगर आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो उतरेगी नहीं, क्योंकि वो ग्लैमरस है, वो एक हीरो है, वो आर्ट के दर्जे पे जाके झूठ बोलता है और उसके लोग। फिर वो कहते हैं असद उमर साहब कि अब कमरों में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट से कोई सौदेबाजी नहीं होगी, इख्तिदार नहीं लेंगे हम, बस बहुत हो गया, और अगर ये गैप हमने फिल नहीं किया तो कोई दूसरा आके करेगा। मैं भी कह रहा हूं कि वो दूसरा ही आके करेगा, आप नहीं कर सकते, आप काणे हो चुके, आपकी भी फाइलें होंगी जैसे बाकी सबकी है ना, नक्कू बनाया हुआ सबको, और सबको पता है जो आप लोगों ने किया। अब मैं ये भी बताता हूँ किनको टिकट मिलेगा। अमेरिका से एक फ्राडिया गया हुआ है जो गोगी का फ्रंट मैन है, अभी नाम नहीं लूंगा, उसे टिकट मिल जाए फिर नाम लूंगा मैं। तो वो कहता है कहीं कि मैंने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, अभी तो वो डरा हुआ छुपा हुआ बैठा था वहाँ, मगर ये 20 सीटें जीतने के बाद वो एकदम बाहर आया कि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी। कुर्बानी क्या दी है कि यहाँ से पहले यहाँ माल बनाया उसने, जैसे बनाया मैं अभी नहीं कुछ बताऊंगा, अब वहां जाके जमीनों के कारोबार में इन्वॉल्व है गोगी के साथ। बहरिया टाउन को, डिफेंस को ज़मीनें बेची जा रही हैं, वो एक लंबा किस्सा है। वो कह रहा है कि मैंने तो बड़ी कुर्बानियां दी, अब तो मुझे भी सीट मिलनी चाहिए। तो वो अच्छा गोगी कहेगी वो फ्रंट मैंने खान साहब की, और अगर खान साहब पंजाब में आ जाते हैं या जनरल इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें सीट मिलेगी। जब वो सीट मिलेगी फिर बताऊंगा डिटेल में। तो दरअसल ये रेट बढ़ाने के लिए, अच्छा वो 5-10 करोड़ रुपए दे सकता है बड़े आराम से, मुझे मालूम है वो दे देंगे सीट, मगर दें आपकी सीट, सबूतों के साथ लाऊंगा चीज़ें। फिर ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं खान साहब की दुश्मनी करता हूँ, मैं दुश्मनी नहीं करता, मुझे पता है ये जाली आदमी है, इसे सिर्फ इख्तिदार चाहिए, ना ये पार्लिमानी जमहूरियत को तस्लीम करता है, ना ये सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स का कहीं बिहेवियर है इसका। कहते हैं ना कि पूरी सोशो पॉलिटिकल नॉर्म चेंज कर दी। आज शहबाज गिल को उस ARY पे दिखा रहे थे, वो जो गुफ्तगू कर रहा था तो ARY जो उनका ट्रोलर है वो बार जगह पर उसकी आवाज बंद कर रहा था, वो जो गंदगी मुंह से निकाल रहा था। लिटरली आप यकीन करें, आप चला के वो प्रोग्राम देख लें कि उसकी आवाज 3 से 4 बार बंद की गई। वो पुलिस वालों को धमकियां दे रहा था, और IG को, पंजाब के, पता नहीं किस किस को धमकियां दे रहा था, और वो जबान इस्तेमाल कर रहा था कि 3 से 4 बार, फिर रिपीट करके बता रहा हूं कि उनको ARY जो उनका सबसे बड़ा डिफेंडर है, जिसके लिए फवाद चौधरी ने कहा कि इस पूरे खेल में आपको मुबारकबाद न दी जाए ARY को तो ये इलेक्शन कंप्लीट नहीं, कि जो आपने जिस तरह साथ दिया PTI का, आप PTI के नैरेटिव को, हक और सच को फैलाया, उस PTI को बंद करना पड़ा शहबाज गिल को, मगर वो बैठा रहा, बोलता रहा, मगर जहां वो गंदगी जमान इस्तेमाल करता था तो उसकी आवाज बंद कर दी। तो जनाब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि रोमांस है, हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इनके खिलाफ यही खड़े हुए। कैसे खड़े हुए इसकी 2 वजूहत है, वो अब बताता हूँ मैं आपको। एक तो हामिद मीर ने वाज़ेह तौर पर लाइव इलेक्शन वाले दिन ही बैठ कर कहा ना कि खान साहब इसलिए बोलते हैं कि कोई बुरा माने तो बुरा माने, मगर जो सच है वो सच है कि उसका पंजाब का डोमिसाइल है, वो बोल सकता है। बोले ना कोई कराची से, बोले ना अख्तर मैंगल, बोले ना मंजूर पश्तीन, वली वजीर की जमानत भी नहीं होने देते। मगर खान साहब आज मुल्क का वज़ीर आज़म अभी अभी कह रहा था कि इसका नोटिस लें, ये इदारों की तौहीन पे तौहीन कर रहा है ये आदमी, मगर इसे कोई पूछने वाले नहीं। और वज़ीर आज़म के जुमले में तो नोट करें वज़ीर आज़म क्या किससे रहा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, पूछे वज़ीर आज़म से सवाल पूछे कि तू किससे कह रहा है, कौन लेगा इसके खिलाफ एक्शन। बता रहा है कि इख्तिदार आला कहीं और है। ये तो मजबूरीन, वो कहते हैं ना महकूरीन, ये वो लोग हैं, मगर पता नहीं इख्तिदार का लालच क्या है, कबूल क्यों कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ असल बात कि सपोर्ट कौन कर रहा है। देखिए ये आपकी फौज में 2 ग्रुप है इस वक्त। एक बाजवा ग्रुप है, पहले बाजवा साहब के लिए सुन लें, ये भी दिलचस्प वाकया मुझे कल वाशिंगटन से एक इंतहाई
معزز ڈپلومیٹ نے سنایا کہ جب خان صاحب یہاں آئے تھے نا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ خان صاحب نیو یارک آئے، جو ادھم پڑا وہ سارا 5 اگست 2019 کو جو کشمیر میں ہوا، اور سارے واقعات آپ کو سارے علم ہیں. تو خان صاحب اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی وزیر کے بعد سرکاری وزٹ واشنگٹن کا شروع ہوا. تو جب خان صاحب کی میٹنگ اوول آفس میں ختم ہوئی فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس کے فوراً بعد جنرل باجوہ صاحب سے میٹنگ شروع ہوئی. It's never happened in the history in the back. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس واقعے کے بعد ملاقات، واقعے سے پہلے میرے خیال میں ہاں جب اترے ہیں محترم جناب، نہیں اس کے بعد وہاں سے جانے کے بعد پینٹاگون میں 21 توپوں کی اسلامی کی تھی، ریڈ کارپیٹ باجوہ صاحب کو، کہ ہیڈ آف دی کنٹری جو بڑا پروٹوکول تھا وہ. تو جب باجوہ صاحب چلے گئے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بائیڈن تو ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے آدمی تھے. انہوں نے ہی، جیسے عمران خان صاحب ہیں آج کل، وہ ہر بات پہ کہتے تھے فیک نیوز ہے، اور ان کے فالوور مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں. جیسے خان صاحب کے مطلب آپ کو لاکھ گواہیاں لا دیں، لوگ لا کے کھڑے کر دیں، وہ کہیں گے جھوٹے. ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے فالوور تھے کہ ہر بات میں. تو وہ دلچسپ واقعہ سنایا کہ جو لوگ اس کے گواہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ہاتھ ملایا تو اس نے کہا کہ آئی ہیئر یو آر دا موسٹ پاورفل جنرل ان دا ورلڈ. اور پھر ہنسا، کہنے لگا از دیٹ ٹرو؟ اور ان کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے بات کو پلٹا اور نے کہا کہ سر ہی از اے ویری نائس گائے، ہی از اے ویری پروفیشنل، ہی ورکنگ ود اس اینڈ ہی سپورٹنگ ٹو اس اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو وہ ہنستا رہا. یہ ہے باجوہ صاحب. تو باجوہ صاحب اور جو ان کا گروپ ہے وہ سیٹلمنٹ چاہتا ہے اب امریکہ سے، انڈیا سے. آپ کو پتا ہوگا نا کہ خان صاحب نے تجارت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور فوج چاہتی تھی کہ تجارت شروع ہو، کہ ٹماٹر، انڈے، پیاز اور چینی، یہ ساری چیزوں کا آپ کو معلوم ہے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، ان کو ملکی حالات نظر آ رہے ہیں، اور یورپ امریکہ ان کے الائز جو ہیں وہی سپورٹ کر سکتے ہیں. مگر ایک گروپ ہے، کیونکہ باجوہ کے تو جانے کے دن ہو گئے ہیں نا، وہ رکیں گے نہیں رکیں گے یہ مجھے اس بحث میں نہیں جانا، مگر آپ بالکل اینڈ پر ہیں، اور یہ کیوس جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایک گروپ جو پریویل کرتا ہے اب وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ ہے جہادی گروپ، جو کہتا ہے کہ یہ برے دن کٹ جائیں گے، کشمیر لینا ہے ہم نے، اور فلسطین کہانیاں پوری امریکہ کے خلاف پورا، اور یہ برے وقت کاٹ لیں ہم. اچھا خان صاحب کشمیر پہ جیسا آج بول رہے ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن بولے، اب مگر سچ بھی سن لیں، اور اس سچ کو جاننے کے لیے جو واشنگٹن ڈی سی میں رپورٹرز رہتے ہیں پاکستانی میڈیا کے، ان کو بلوا لیں، اور ان کے ہاتھوں میں ان کے بچے اگر ہیں قرآن دے کے کہیں کہ یہ جو بات بتائی گئی یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. خان صاحب کے وزٹ سے پہلے پاکستان ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی کے انفارمیشن کے لوگوں نے رپورٹرز کو بلا کر باقاعدہ ایک بریفنگ دی، اور ریکویسٹ کے سٹائل میں انسٹرکشن دی کہ کشمیر پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور خان صاحب سے کوئی سوال نہیں ہوگا. سنا آپ نے کہ خان صاحب سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور عافیہ صدیقی پہ. مگر ہمارے نیو یارک کی خاتون طیبہ ضیا چیمہ جو ہے، انہوں نے سوال کیا تھا پھر خان صاحب بولے کشمیر پہ بھی کسی خان صاحب نے ایسے اشارہ کیا، ایسے منظر ہے، وہ فوٹیج موجود ہے. تو خان صاحب دکھاتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. اور آپ دنیا کی صورتحال دیکھیں، ابھی بائیڈن گئے نا، آپ کے یہاں تو یہ الیکشن دکھا رہے ہیں، دنیا کی خبر تو آپ کو بتاتے ہی نہیں، نہ چلنے دیتے. میرے خیال میں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ کیا رہا ہے. اتنا بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ ہوا، وہاں جو کچھ بھی ہوا، ریاست کیا کہہ مدینہ آ رہا تھا میرے زبان پہ کہ فلسطین کی ریاست بھی بنے گی، اور سعودی عرب نے کہہ دیا کہ اگر فلسطین کی ریاست بن جاتی ہے تو ہم اپنے تعلقات بحال کرنے کو تیار ہیں اسرائیل سے. پھر جو سب سے اہم بات ہوئی جس میں ہمارے بائیڈن صاحب نے، ہمارے پریزیڈنٹ نے شرکت کی، کہ ایک I2U2 سمٹ فارم ہوا ہے، انڈیا اسرائیل، انڈیا UAE، جس میں انرجی
اور سیکورٹی کرائسس اور فوڈ کرائسس اس پر گفتگو ہوئی، اور انڈیا سے یو اے ای نے $2 بلین کا فوڈ خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، پکا پکایا فوڈ ہے شاید میرے خیال وہ جایا کرے گا۔ $400-500 ملین تو سال کا بنائے گا نا انڈیا، وہ اپنے جو برابر میں ہیں۔ اچھا پھر دوسرے اہم بات یہ کہ اس فوج سے آپ یہ پوچھیں، جب سے آپ نے یہ کھڑا کیا ہے ایشو، آپ نے کیا اکھاڑ لیا انڈیا کا، یہ بتائیے۔ آپ سے چائنا 19 میں کہتا رہا کہ 30 سال کے لیے خدا کے لیے بھول جائیں کشمیر کو، وہ ہانگ کانگ کو بھولا ہے کیا؟ بتائیں۔ مگر وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں کسی سے، کیونکہ اس نے اکانومی کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 75 سال ہونے کو آگے کیا کیا ہم نے انڈیا کا، کیا بگاڑ لیا۔ کارگل کر کے دیکھ لیا، سیاچن پہ تو ہم جس پوزیشن میں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ہم نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، آپ کہیں نہیں پہنچے۔ پھر آپ کی اپنی ریاست میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جو آپ کی اکانومی ہے، یہ کشمیر بیچارے، وہ بیچارے آپ کے حادثے میں انہیں دھوکہ مت دیں، خدا کے واسطے مت دیں۔ وہ 2-2.5-3 لاکھ لوگ مر چکے ہیں بڑے پیمانے پہ 1989 سے اب تک، درجنوں ان کے لیڈر جیلوں میں پڑے ہیں، عقوبت خانوں میں پڑے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ اگر آپ کے تعلقات ہوتے تو کیا وہ 370 اور جو کچھ 35 سب ایج جو ہے وہ سب ختم کر سکتا تھا؟ یا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کہ وہاں کوئی زمین نہیں خرید سکتا، تو اب وہ سب زمینیں خریدنے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، وہ کر سکتا تھا مگر نہیں۔ اور آپ کر بھی کچھ نہیں سکے۔ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لو، 5 منٹ کی کر لو، آج یہ کر لو، شمع جلا لو، بھئی کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ لوگ سوچیں، خان صاحب اس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے، کیوں خان صاحب کو صرف اقتدار چاہیے۔ جو یہ سوالات اٹھے نا، میں نے بھی کل جیت کے بعد اٹھایا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ تھلے لگ گئی ہے؟ نہیں، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی، خان صاحب ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ جو اسد عمر کہہ رہا تھا نا کہ کوئی کچھ ہم تو بس بیوقوف بن گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں ختم کر رہا ہوں یہاں پہ ویڈیو، کہ میں 1.5 سال پہلے بتا چکا تھا کہ ایک بانی رکن نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ خان صاحب نے ان کو جو آئیڈیلزم کے شکار تھے کہ وہ تم گھر بیٹھو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، الیکٹیبل چاہیے، تمہارے کہنے میں آ کے 97 کے الیکشن میں ہمارے ہاتھ کیا لگا تھا، ایک سیٹ بھی بڑی مشکلوں سے نکلی تھی، اور سم تھنگ اس طرح کر کے میں یہ سارا واقعہ سنا چکا ہوں۔ تو خان صاحب کو تو اقتدار چاہیے ٹوٹل، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے بھوک سے مر جائیں گے، کتنے گولی سے مر جائیں گے، اور ادارے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، اس قیاس میں مزید آ کے کہاں جائیں گے۔ تو غور کریں ان باتوں پر کہ جہادی گروپ پریویل کر رہا ہے اس وقت، اگر وہ پریویل کر گیا تو یہ جو آپ کی رہی صحیح اکانومی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی حضور۔ اللہ حافظ۔